السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ اب حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 سبق نمبر 11 غبار خاطر سے 3 خطوط، جس کے رائٹر یعنی لیکھک مصنف ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ اسٹوڈنٹ، غبار خاطر جو ہے بہت ہی مزیدار چیپٹر ہے، سبق ہے۔ آپ غبار خاطر پڑھیں گے تو اتنا مزہ آئے گا، پھر آپ یہ کہیے گا کہ سر غبار خاطر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے۔ اسٹوڈنٹ، غبار خاطر کو جو لکھنے والے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ میں سب سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو مولانا ابوالکلام آزاد کے حالات زندگی پر روشنی ڈال کر روشناس کرا دوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے کہ آخر مولانا ابوالکلام آزاد ہیں کون۔ اسٹوڈنٹ، انہوں نے 3 خطوط یعنی تقریباً کہہ رہے 24 خطوط لکھے ہیں۔ انہوں نے یہ خطوط اپنے دوست مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام سے لکھے تھے۔ وہ یہ کہاں لکھے تھے؟ یہ جیل کے اندر، جب انگریزوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا تو اسی جیل کے اندر انہوں نے یہ خطوط لکھے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں یہ آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات لائک بہت کم کرتے ہیں ویڈیو کو برائے مہربانی لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتا رہے۔ اور اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو کوئی دوست ہو، احباب ہو، رشتہ دار ہو، ان کو اس چینل سے جڑنے کی تلقین کریں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس چینل کے مادھیم سے پڑھا، ہر ایک نے 95+ نمبر لا کر اپنے محلے کے، اپنے معاشرے کے، اپنی سوسائٹی کے، اپنے پنچایت کا نام روشن کیا۔ میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طریقے سے محنت کیجئے۔ من جد وجد، کہ جس نے کوشش کیا اس نے پایا۔ طلب العلا خیر اللیالی، سحر اللیالی، کہ جس نے رات کو جگا، جو بلندی چاہتا ہے تاکہ وہ رات کو جاگے۔ رات کے جاگنے سے یہ مطلب نہیں کہ ہم بیکار باتوں میں، فضولیات میں، موبائل دیکھنے کے چکر میں جاگے، نہیں، پڑھیے، پڑھ کر ایک اچھے انسان بنیے، بڑے عہدہ حاصل کیجئے۔ اسٹوڈنٹ، یہ اردو جو ہے آپ کا لینگویج ہے نا، اس کو جتنا چاہیں اس کے ذریعے سے آپ اپنے نمبرات کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے ہم اس کلاس کے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین ہے۔ کیا ہے؟ محی الدین۔ یعنی یہ VVI کوشچن ہے، یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ محی الدین ہے۔ اور کہہ رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی سن 1888 عیسوی کو۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ اگر آپ کے ایگزام کے اندر یہ کوشچن آئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، تو آپ دھیرے سے یہ مار دیجیے گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد سن 1888 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد یعنی ابو کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا یہاں آپشن ہے کہ والد کا نام یعنی ابو کا نام مولانا خیر الدین ہے، جو مکہ مکرمہ سے کیا ہے، ہندوستان، آزاد ہندوستان آ گئے اور کلکتہ میں کیا مسلسل وہیں قیام کیا، یعنی مسلسل کلکتہ میں وہ رہنے لگے تھے۔ یہ بھی آ سکتا ہے ایگزام میں کہ مولانا خیر الدین صاحب جو ہیں، جو مولانا آزاد کے والد محترم ہیں، وہ مستقل قیام کہاں کیے، کہاں رہنے لگے، تو آپ لکھ دیں گے کہ کلکتہ میں۔ آگے ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ، یہ چیز آتا ہے ایگزام کے اندر، بار بار دیکھا گیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ یہاں دھیرے سے لگائیے گا کہ فیروز وقت ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے، کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام فیروز وقت ہے۔
ہے نا, یاد ہو گیا ہے نا, ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا نا. تو چلیے آگے ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے ابتدائی تعلیم کہاں کی. کہہ رہے ہیں ان کی ابتدائی تعلیم والد کی نگرانی میں ہوئی. کیا والد صاحب کی نگرانی میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی, اور بعد میں کیا ہے انہوں نے مولوی محمد یعقوب, مولوی نذیر الحسن, مولوی سعادت حسن وغیرہ سے کیا ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی. کہہ رہے کہ سن 1903 میں یعنی 15 برس کی عمر میں انہوں نے کیا ہے رسالہ, کیا ہے محض 15 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی ادارت میں رسالہ الصدق جیسا رسالہ کیا ہے شائع کیا. کیا کیا؟ شائع کیا. 1903 عیسوی میں یعنی 15 برس کی عمر میں انہوں نے رسالہ لسان الصدق جاری کیا, شائع کیا. اسٹوڈنٹ یہ چیز جو ہے آپ کا پوچھا جائے گا ایگزام میں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کتنے برس میں رسالہ شائع کیا, اور کہیں گے کہ ان کے رسالے کا نام کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ دھیرے سے یہ ٹک کر دیجیے گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا رسالہ لسان الصدق ہے نا. اب آگے ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے سن 1906 یا 7 میں محترمہ کیا ہے زلیخا بیگم سے مولانا کی شادی ہوئی. کیا ہے 1907 یا پھر 1906 یا 7 میں محترمہ زلیخا بیگم سے ان کی نکاح ہوئی, ہے نا. آگے ہے کہ سن 1908 میں ان کے کیا ہے مولانا کی مصر, ترکی اور عراق کے سفر پر کیا سفر ہوا. انہیں مصر, ترکی اور عراق کا سفر کیا. کتنے سال کی عمر میں, کتنے سال میں؟ سن 1908 عیسوی میں. یعنی انہوں نے مصر کی ترکی کی اور عراق کا سفر کیا. اور اسی دوران کیا ہے 1908 میں مختصر بیماری کی وجہ سے ان کے والد محترم یعنی مولانا خیر الدین صاحب کا انتقال ہو گیا. کب ہوا؟ سن 1908 عیسوی میں. کیا مختصر علالت کی وجہ سے, مختصر بیماری کی بعد کیا ان کا مولانا صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا. آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ سن 1912 میں اخبار الہلال کلکتہ سے نکالا. کہاں سے؟ سن 1912 میں اخبار الہلال کہاں سے نکالا؟ کلکتہ سے, جسے بعد میں ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے معتبر ترجمان مانا گیا. کیا کیا؟ سب سے معتبر ترجمان مانا گیا. جب یہ رسالہ انہوں نے لکھا تھا, اخبار شائع کیا تھا, لکھا تھا, تو انگریزوں نے اس اخبار کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ کیا ہے ہمارے خلاف ہے نا. اس وجہ سے ان کے اخبار کو کیا کر دیا تھا, بند کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے اس کے بدلے میں کیا ہے سن 1916 یا 15 میں کیا الہلال کے بدلے کے طور پر کیا البلاغ شائع ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ 1916 یا پھر 15 میں الہلال کے بدل کے طور پر البلاغ شائع ہوا. یعنی الہلال جو نکالا تھا یہ اخبار, یہ اس وجہ سے ان کو بند کر دیا تھا انگریزوں نے, کیونکہ وہ سوچا کہ اس اخبار کے اندر جو ہے ہمارے خلاف کوئی باتیں ہوں گی, اس وجہ سے اس کو بند کر دیا. اور بعد میں اسی کے بدل کے طور پر مولانا نے البلاغ رسالہ اخبار نکالا 1915 یا پھر 16 میں. اسٹوڈنٹ یہ چیز آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے, یہ بار بار ایگزام کے اندر آتا ہے نا. آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ 19 اپریل سن 1916 سے وسط جنوری یعنی 1920 کیا 1920 تقریباً 44 مہینے مولانا آزاد رانچی میں کیا رہے, نظر بند رہے, ہے نا. 1916 سے وسط یعنی جنوری سن 1920 تقریباً 44 مہینے مولانا آزاد رانچی کے ذیل میں نظر بند رہے, ہے نا. نظر بندی سے رہائی کے بعد سن 1920 میں مہاتما گاندھی یعنی سن 1920 میں مہاتما گاندھی کے بلاوے پر کانگریس اور خلافت تحریک اجلاس میں کیا شریک ہوئے. کیا ہوئے؟ خلافت تحریک اجلاس میں شریک ہوئے, اور پھر سیاسی زندگی سے وہ کبھی الگ نہیں ہو سکے, ہے نا.
कह रहे हैं आगे है स्टूडेंट, सन 1900 कब से इजलास में शरीक हुए, और है सन 1923 में यानी 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। कौन? ये क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में कि कितने बरस की उम्र में कांग्रेस का सदर मुंतखब हुए यानी बनाए गए। तो आपको अगर याद होगा तो आप धीरे से ये टिक करेंगे कि सन 1923 में यानी 15 बरस की उम्र में कांग्रेस का सदर मुंतखब हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये क्या थे? सबसे पहले वज़ीर तालीम थे। क्या ना? वज़ीर तालीम थे यानी शिक्षा मंत्री थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे है स्टूडेंट कि सन 1940 से लेकर 46 तक, 46 में कांग्रेस के सदर यानी भारत छोड़ो तहरीक और कैबिनेट मिशन का वाक़या पेश आया। कब? सन 1940 से 46 तक कैबिनेट मिशन के वाक़यात क्या हुए? पेश आया। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिन्होंने 22 फरवरी सन 1958 में उनका इंतकाल हो गया। कब हुआ? 22 फरवरी सन 1958 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। और आगे है कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप धीरे से ये टिक करेंगे कि उन्होंने तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान, इंडियावेंस फ्रीडम, गुबार खातिर, ये किताबें उन्होंने शाये किया यानी लिखा। तो स्टूडेंट ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुख्तसर सा हालात ज़िंदगी पर रोशनी। स्टूडेंट ये चीज़ बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है। अगर आप इसको ज़हन नशी ना करेंगे तो आपको बहुत ही अफसोस होगा जब आपके सामने एग्ज़ाम पेपर होगा और आपको ये क्वेश्चन टकराया होगा और आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा। तो चलिए आगे स्टूडेंट, मुख्तसर तरीन सवालात। क्या है मुख्तसर तरीन सवालात? कि सवाल नंबर 1 में है कि गुबार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है, यानी गुबार खातिर को किस ज़माने में किस सन में लिखा गया। तो अगर आपको जवाब मालूम होगा तो लिखेंगे आप कि सन 1942 ईस्वी भारत छोड़ो तहरीक किस ज़माने में? भारत छोड़ो तहरीक के ज़माने में सन 1942 ईस्वी को तसनीफ़ की गई यानी लिखा गया। आगे सवाल नंबर 2 में कि गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? कितने खतूत हैं? आप यहाँ लिखेंगे गुबार खातिर में 24 खतूत हैं। कितने खतूत हैं? 24 खतूत हैं। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में कि सिद्दीक़ मुकर्रम कौन हैं? तो आपका जवाब होगा कि हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। कौन है? सिद्दीक़ मुकर्रम, सबसे चहीते दोस्त, पर्सनल दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी। आगे है सवाल नंबर 4 में कि गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? कहाँ लिखे गए? तो अगर आपको याद होगा तो लिखेंगे, धीरे से आप लिखेंगे किला अहमदनगर जेल में गुबार खातिर के खतूत लिखे हैं। आगे है सवाल नंबर 5 में मौलाना आज़ाद की 3 किताबों के नाम बताइए। किनके? 3 किताबों के। तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर 1 तर्जुमानुल कुरान, नंबर 2 इंडियावेंस फ्रीडम, नंबर 3 गुबार खातिर। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? किस मुल्क में पैदा हुए? अगर आपको मालूम होगा, याद होगा, अभी जो मैंने शुरू में बताया, तो आप धीरे से लिखेंगे कि मौलाना सऊदी अरब में पैदा हुए। कहाँ मुल्क? सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबिया के मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आगे है स्टूडेंट कि सऊदी अरब में मौलाना आज़ाद के साल वफ़ात क्या है? सवाल नंबर 7 में है मौलाना आज़ाद के साल वफ़ात यानी किस साल वफ़ात पाए, इंतकाल हुआ। तो यहाँ आप धीरे से लिखेंगे कि सन 1958 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। स्टूडेंट ये रहा आपका मुख्तसर तरीन सवालात। अब हम जानते हैं गुबार खातिर। गुबार खातिर के 3 खतूत हैं। तो यहाँ पहले खतूत में क्या है? कह रहे हैं कि पहले खतूत में बता रहे हैं कि कौन
مولانا ابوالکلام آزاد اپنے دوست کو کہ وہی چائے 4 بجے صبح کا جا فضا وقت ہے، چائے کا فنجان سامنے دھرا ہے اور طبیعت دراز نفسی کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، یعنی کہ وہی چال دال ہے، وہی جس طریقے سے پڑے رہتے تھے وہی میرا حال چال یہاں ویسا ہی ہے کہ جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی، تاہم تبع نالہ سنج کو کیا کروں کہ فریاد و شنیدن کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ سن سکتے ہو میری ذوق مخاطبت کے لیے یہ خیال بس کرتا ہے کہ روئے سخن آپ کی خاطر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قید و بند کے جتنے تجربے اس وقت تک ہوئے تھے، موجودہ تجربہ ان سب سے کئی باتوں میں نئی قسم کا ہوا۔ کریں اب تک یہ صورت رہتی تھی کہ قید خانے کے قواعد کے ماتحت عزیزوں اور دوستوں سے ملنے کا موقع مل جایا کرتا تھا، کریں کہ رنج کی خط و کتابت روکی نہیں جاتی ہے، کیا ہے کرے کہ رنج کی خط و کتابت یہ روکی نہیں جاتی ہے، اخبارات دیے جاتے تھے اور اپنے خرچے سے منگوانے کی بھی اجازت ہوتی تھی، کرے خاص حالتوں میں سے بھی زیادہ دروازہ کھلا رہتا تھا۔ یعنی یہ کریں کہ جس طریقے سے یہاں اتنی کیا ہے آزاد ہم زندگی گزارتے تھے، ویسے کیا ہے ہمارے جیل کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کیا ہے آزادی کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں، اپنے دوست سے ملنا چاہیں کیا آسانی سے جا کر مل لیں، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ہے پہلا خطوط۔ دوسرا خطوط میں ہے اسٹوڈنٹ، دوسرا خطوط میں اس کے بارے میں کیا ہے، چین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، چائے کے بارے میں ہے کہ چائے کے باب میں چائے جو ہے کن کو پسند ہے زیادہ، تو مولانا ابوالکلام آزاد۔ چائے کس کی ایجاد کیا ہوا ہے؟ چائے انگریزوں کی ایجاد شدہ ہے، یعنی چائے جو ہے انگریزوں کی ایجاد شدہ ہے، اور مولانا جو ہے ابوالکلام آزاد یہ چائے جو ہے بہت مختصر، چائے کے اندر کیا ہے شکر ڈالتے تھے، کیا ڈالتے تھے بہت مختصر شکر ڈالتے تھے، یعنی چائے چین کی پیداوار ہے اور چینیوں کی تصریح کے مطابق 1500 برس سے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن وہاں کبھی کسی کے جواب خواب و خیال میں یہ بات نہیں گزری کہ اس جوہر لطیف کو دودھ کی کثافت سے آلودہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ چینی جو ہے جو چائے پیتے ہیں چین کے لوگ، وہ کالی چائے پیتے ہیں، یعنی بغیر دودھ کے ہلکی سی شکر ڈال کر اور کیا ہے بغیر دودھ کے وہ چائے پیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد بھی کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو سیال حلوہ کیوں کہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آزاد نے ہندوستان کے چائے کو سیال حلوہ اس لیے کہا ہے کہ چائے نوشی میں بہت اعلیٰ شوق رکھتے تھے۔ پہلی بات یہ کہ وہ سادی چائے میں دودھ نہیں ڈالتے تھے، جس طریقے سے آج کل ہم چائے میں دودھ ڈالتے ہیں ویسے وہ سادی چائے پیتے تھے، دودھ چائے میں نہیں ڈالتے تھے۔ اور ہندوستان میں انگریز آئے تو دودھ اور چینی کی روایت پڑی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شکر کی مقدار زیادہ ہو گیا، اس لیے کہا گیا کہ ہندوستانی چائے سیال حلوہ ہے، یعنی کیا ہے ایک دم بالکل ملا سلا کے کیا ہے حلوہ بنا دیا میٹھا، حالانکہ ایسا ابتدا میں نہیں تھا، ہے نا۔ کہہ رہے آزاد نے اپنی پسندیدہ چائے کی خصوصیات بیان کی ہے، انہیں اختصار سے لکھی ہے، کیا ہے کہ مولانا آزاد نے اپنی پسندیدہ چائے کی خصوصیات اس طرح بیان کیا ہے کہ چائے پتی چینی ہو، یعنی چین کی پیداوار ہو، اس میں دودھ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ چائے میں شکر برائے نام ہو، یعنی یہ کہہ رہے مولانا آزاد جب چائے پیتے تھے شکر جو ہے چینی جو ہے برائے نام دیتے تھے، یعنی ہلکی سی دیتے تھے، بلکہ شکر نہ ہی ڈالا جائے، یعنی ان کا کہنا تھا کہ بالکل شکر نہ ہی ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ اور یہ رہا یہاں مولانا ابوالکلام آزاد کی یعنی خطوط نمبر 2 میں چائے کے بارے میں۔ تیسرے خطوط میں ہے مولانا آزاد کی تیسرے خط میں ہے ان کی بیگم جن کا نام زلیخا ہے، ان کی شرافت ایمانداری کا پتہ چلتا ہے۔ جب جیل میں تھے اور زلیخا بیمار تھی، اسی حالت میں خط لکھی تھی، بتاتی کہ میں اچھی ہوں، سوچنے کی ضرورت نہیں، ہر اعتبار سے یہ کوشش کہ ان کو ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی وفادار بیوی اور سمجھدار بیوی کی پہچان یہی ہے، یعنی ان کی بہت ہی
سمجھدار اور وفادار بیوی تھی، امانت دار بیوی تھی۔ وہ ایسی کام کرتی تھی، اور چاہے وہ کتنی بھی تکلیف میں رہتی تھی لیکن وہ اپنے حال اپنے شوہر کو نہیں بتاتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی وفادار تھی۔ اور اگر ان کو یہ کہنا تھا کہ اگر میں اپنی پریشانی کو، پرابلم کو، ٹینشن کو بتاؤں گی تو ان کو اور بھی پریشانی ہوگی، نہ جانے وہ کیسے ہوں گی، کیا ہوں گی، کس حالت میں ہوں گی۔ اس وجہ سے یہ خود مصیبت میں رہنے کے باوجود بھی، بیمار رہنے کے باوجود بھی یہ بات ان کو نہیں بتاتی تھی، تاکہ کہیں ہمارے شوہر کیا ہے، پریشان نہ ہو جائے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے خط میں ان کی بیوی جو ہے زلیخا کی امانتداری کے بارے میں بات کی ہوئی ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آخر جو غبار خاطر ہے اس میں کیا کیا باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ مولانا آزاد جب جیل میں تھے، اس کے احاطے میں ایک بہت ہی پرانی قبر تھی، جن کو بار بار دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ جب کہ یہ کس کی قبر تھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک شام قبر دیکھ کر ایک عربی شاعر کا مرثیہ یاد آ گیا، جو اپنے بھائی مالک بن نویرہ کی موت پر لکھا تھا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہیں تک رہا اسٹوڈنٹ میرا کلاس، آج کی جو کلاس ہوئی اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو اچھی لگے یہ ویڈیو، تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔